احمد بھائی، ہماری جو ابھی ڈسکشن چل رہی تھی چیپٹر 2 کے حوالے سے، جو دوسرا سپارہ ہے، اور جو لاسٹ بھی ہماری کل ہمارے جو پچھلے سیشن میں، کل کے سیشن میں آپ نے جو بات کی تحویل قبلہ کے حوالے سے، اینڈ اٹ از اے ویری ون آف دی مطلب ایک بہت بڑا پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بار بار ان آیات کو ریپیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے، اور تحویل قبلہ پہ بہت زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں. تو میں چاہتا کہ اس کو تھوڑا سا ضرور آپ ایمفیسائز بھی کریں کہ what is the significance for us in that way and what is the relevance for all of the brothers and for all the people in fact. اچھا، اس میں نا یہ دوسرا پارہ اسی چیز سے شروع ہوتا ہے کہ جو قبلہ ہے وہ چینج ہو گیا، کدھر سے؟ جروسلم سے مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا یہ اس آیت کو بار بار ریپیٹ کیا، کم از کم 3 سے 4 دفعہ تو ریپیٹ کیا ہے بڑے چھوٹے سے ٹائم میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک باعث فتنہ بن گئی تھی، کچھ لوگوں کے لیے چیز خاص طور پہ. یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو دین، اللہ تعالیٰ کے دین میں شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ پہلے تو ہم نماز بیت المقدس یعنی جروسلم کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اور اب ایک دم یہ رول آ گیا ہے کہ مکہ کی طرف نماز پڑھنی ہے. تو جو یہود تھے وہاں پہ، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ کیا تمہارے خدا نے اب اپنا ڈیسیجن چینج کر لیا؟ یہ کس قسم کا خدا ہے جو ڈیسیجنز چینج کر لیتا ہے؟ اور تمہاری جو پرانی نمازیں تھیں وہ تو ضائع ہو گئیں. لیکن اور اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ بھی کیا، وہ اسی لیے کیا تاکہ مسلمانوں کو ایک قسم کا ایمفیسس دلایا جائے کہ اس چیز کی امپورٹنس کا، اینڈ نمبر 2 کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے اور اس کو تمہیں فالو کرنا ہے. اور آگے یہ بھی بتا دیا گیا کہ جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی، پیچھے کی نمازیں ان کی ضائع بھی نہیں کی جائیں گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ایک بڑا میسج ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہے کہ اب فلیگ بیررز جو ہیں، اب جو مسلمان ہیں، اب جو یہ امت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ مسلمان جو ہیں، ان کے پاس جو ہے نا اب حق کا بینر ہے، جو کہ اب یہود سے لے کے ان کو دے دیا گیا. یہ ایک سمبولک اس میں میسج بھی بہت بڑا ہے یہاں پہ. اور ایک اور چیز بھی ہے ادھر کہ جو کہ میرا خیال ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سے یہ چیز ایمفسائز وہ بھی اسی پارے کے اندر آیا تھا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہاں بالکل، کہ تم لوگوں کو ہم نے مڈل نیشن بنایا ہے. اور وہ مڈل بھی اس حساب سے کہ نہ تم نصارہ کی طرح غلو کرتے ہو اپنے دین کے اندر ایک اسپریچویلٹی کے لحاظ سے اور لا کو پیچھے چھوڑ کے، اور نہ ہی یہود کی طرح تم لوگ لا کو بہت زیادہ ایمفسس دیتے ہو اور جو دل کا حال ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو امتن وسطا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا سورہ بقرہ میں شروع میں یہود کو مخاطب کیا. جب قبلہ تحویل کیا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان سے بات کرنے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، اب جو ہے ان کو جو میسج دینا تھا وہ دے دیا ہے، اب ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے قبول کرنا ہے اس کو کہ نہیں. اینڈ دیکھیں یہ جو حکمت ہے نا کہ قبلہ پہلے جو تھا وہ جروسلم کی طرف تھا، اس میں بھی ایک حکمت یہی ہے کہ یہود کو تاکہ مائل کیا جائے کہ یہ کوئی نئی بالکل چیز نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی ہے جس کی تکمیل یہاں پہ ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ان کا دل نرم کرنے کے لیے، ٹو میک اٹ ایزیئر فار دیم ٹو ایکسیپٹ اسلام، اور افیلیشن کے لیے ٹو میک اٹ ایزیئر فار دیم ٹو ایکسیپٹ اسلام، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ پہلے وہ والا رکھا. لیکن جب اللہ نے دعوت دی ان کو اور انہوں نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب یہ جو نیشن ہے مسلمانوں کا، یہ بالکل ایک الگ نیشن ہے، ان کا قبلہ الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، ان کا پروفٹ الگ ہے، اور بالکل ایک جو ہے نا آئیڈینٹی دے دی مسلمانوں کو. اچھا، ویسے تو سورہ بقرہ کا ایک جو ہے نا وہ موضوع چل رہا ہے، لیکن بالکل اگر ہم مائکرو فوکس ہو کے کوئی ایک آیت دیکھیں جو مجھے پرسنلی کافی پروفاؤنڈ لگتی ہے، اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رول بتایا. سورہ فاتحہ میں ہم نے کل دیکھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو استعانت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں یہاں پہ ایک اصول بتا دیا، ایک آپ سمجھیں طریقہ بتا دیا کہ ہم اپنی پرسنل لائف میں استعانت کیسے لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے اہل ایمان جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا وہ اللہ سے مدد طلب کریں 2 چیزوں سے، صبر سے اور صلاح سے. تو یہ 2 جو چیزیں ہیں، صبر اور صلاح، بہت بڑے ٹاپکس ہیں، لیکن میرے خیال سے ان کو اگر ہم سمجھیں اور ان کو انٹرنلائز کریں تو استعانت جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے لی جا سکتی ہے. تو صبر کیا ہے؟ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اردو میں صبر کو سمجھا جاتا ہے کسی مصیبت پہ صرف صبر کرنا، لیکن اگر ہم دین کی روح سے دیکھیں تو صبر کو اسکالرز نے جو ہے وہ 3 ٹیئرز میں ایکسپلین کیا ہے، یا 3 اس کی جو ہیں اس کے اینگلز ہیں دیکھنے کے. سب سے پہلا اینگل انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرنا، یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں
ان کو بجا لانا در حقیقت صبر ہے. اور قرآنی آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں کافی ساری. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یعنی کہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اور پھر اسی طرح مصیبت اگر کوئی آتی ہے، اور یقیناً ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اس پر بھی صبر کرنا، صبر علی مصیبہ، یہ تینوں ڈائمینشنز ہیں صبر کی. اور اگر ہم قرآن مجید کی روح سے ہی دیکھیں کہ صبر یہ دل کی ایک ایسی عبادت ہے جس کا ریوارڈ جو ہے وہ رمضان سے بہت ملتا جلتا ہے. رمضان کا کیا ریوارڈ ہے؟ حدیث قدسی میں کیا آیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، جس کی محدثین نے شرح کیا کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے ان لمیٹڈ ریوارڈ. تو اگر آپ صبر کا کنیکشن رمضان کے ساتھ دیکھیں تو وہ بہت گہرا ہے، کیونکہ رمضان بھی صبر کا ہی نام ہے، اور صبر کے ریوارڈ کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا جو اجر ہے وہ بھی بغیر حساب کے ہے. تو یہ بڑے کی پرنسپلز ہیں صبر. اور اسی طرح نماز تو خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن صبر اور صلاح کو اگر ہم پکڑ لیں تو انشاءاللہ یہ از اے مینیفیسٹیشن آف استعانت. اچھا، اس میں نا شان بھائی جیسے آپ صبر کی بات کر رہے تھے تو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھنے والا کہ جو ریوارڈ ہے نا وہ مشکل کے آنے کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی کسی بندے کو صرف اس لیے ریوارڈ نہیں ملتا کہ اس پر مشکل آئی ہے، بلکہ ریوارڈ ہے پیشنس کی بنیاد پر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی اللہ نے کہا آزمائیں گے تو تمہیں، لیکن خوشخبری کس کے لیے، ریوارڈ کس کے لیے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہمارے ہاں بڑا مشکل، یہ ہمارے ہاں بڑی یہ عام سی بات ہے کہ جی مسلمان پہ، مومن پہ اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اس کا ریوارڈ ملتا ہے. ریوارڈ تب ملتا ہے جب وہ صبر کرتا ہے. شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ معلق ہے حکم اس کے ساتھ. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ خاص طور پہ صبر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صبر کی جو لوگ